نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین و ناظرین اور حاضرین مکرم، اللہ جل مجدہ کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس کی توفیق سے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. گزشتہ جمعے پر ہم نے نماز کی اہمیت اور اس کے فوائد کے حوالے سے بیان کیا تھا، تو آج بھی ہم اسی کو جاری رکھتے ہیں. گزشتہ جمعہ پر یہ عرض کی تھی کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی نماز اور تسبیح کرتی ہے، اور تاریخ انسانیت میں انبیاء سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء اور رسل اور پیغمبر آئے ہیں، نماز سب کی شریعت کا حصہ رہی ہے. اس میں ایک چیز یہ کہ جتنی بھی دوسری مخلوق ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، اللہ کی تسبیح نہ کرے، اس کی تقدیس نہ کرے. اگر اختیار ہے تو اللہ کریم نے صرف انسان کو دیا ہوا ہے کہ وہ چاہے تو نیکی کا راستہ اختیار کر لے، چاہے تو برائی کی طرف چلا جائے. تو اللہ کریم نے اس پر کرم کیا، عقل دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر نماز فرض کر دی. تو گویا اللہ کریم نے ہمیں اختیار دیا ہے نیکی اور برائی کو اختیار کرنے کا، لیکن نیکی پر جو انعام ہے اس کے بارے میں آگاہ کر دیا، اور برائی کا جو برا انجام ہے اس سے بھی متنبہ کر دیا. اب نماز اللہ کریم کا حکم ہے، اور حکم الہی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت اور تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ انسان کا ذریعہ ہے، بجائے اس کے کہ انسان دوسرے فوائد پر غور کرے. یعنی دوسرے فوائد اگر نہ بھی دیکھیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے دوسرے بے شمار فوائد ہیں. ان میں سے چند ایک میں ابھی عرض کرتا ہوں. سورہ ہود کی آیت کریمہ 1 نمبر 114، ارشاد باری تعالیٰ ہے: اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. اور آپ دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. اس آیت کریمہ میں مفسرین نے، علماء نے طرفی النہار اور زلفا من اللیل کہ دن کے دونوں حصے اور رات میں
جو نماز پڑھنے کا حکم ہے مختلف اقوال ہیں، اس سے مراد ظہر، عصر، مغرب، فجر۔ الغرض جو راجح قول ہے، جو خلاصہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد پانچوں نمازیں، خواہ وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، دن کی نمازیں ہوں یا رات کی نمازیں ہوں، اسی میں تہجد بھی ہے اور قیام اللیل بھی ہے۔ الغرض ان اوقات میں جتنی بھی نمازیں آتی ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی اعمال صالحہ انسان کرتا ہے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ ہم چونکہ بات کر رہے ہیں نماز کی، تو اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ جو نماز انسان پڑھتا ہے اس کے بے شمار فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، چونکہ یہ پانچوں نمازیں ادا کرنا، رات کو کچھ حصہ قیام اللیل کرنا یا نماز تہجد ادا کرنا، یہ جو ساری نمازیں ہیں یہ نیکیاں ہیں، یہ اعمال صالحہ ہیں، اور نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ گویا انسان نماز پڑھتا ہے یعنی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے، جو کہ اس دوران جتنے بھی انسان سے نادانستہ یا دانستہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت سے انہیں مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن کبیرہ گناہ ان تجتنبوا الکبائر، یعنی قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے بشرطے کہ وہ کبائر سے بچتے رہیں، کبیرہ گناہوں کی طرف نہ جائیں، تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کی ایک دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، قال فكذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ آقا کریم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر، اس کے دروازے کے سامنے، اس کے قریب نہر بہتی ہو اور وہ 5 ٹائم اس نہر میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل بچے گی؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر آقا کریم نے جواب فرمایا کہ ایسی ہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درمیان جتنے بھی صغیرہ خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان نمازوں کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا نماز کا یہ فائدہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی نادانستہ طور پر گناہ صغیرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کو معاف فرما دیتا ہے اور نماز کے ذریعے سے اس کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز کا ایک اور فائدہ کردار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ نماز میں چونکہ انسان یہ اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے، اور اب اس اعتراف میں اس سجدے کے ذریعے سے، اس عاجزی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے اندر عزت نفس پیدا کرتا ہے کہ یہ جو میرا سر ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں جھک سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا۔ اور جن کے اندر نماز رچ بس جاتی ہے، ان کے کردار کا حصہ بن جاتی ہے، ان پر اپنے اثرات چھوڑتی ہے، اپنے اثرات قائم کر لیتی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو جھکا نہیں سکتی، صرف اشارتاً۔ اس کی زندہ مثال حضور
شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ مجدد الفسانی کہ جب مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں گئے تو اس نے چالاکی کے ذریعے سے، سازش کے ذریعے سے آپ کا سر جھکانے کی کوشش کی، مگر آپ نے اس کو پاؤں دکھا کر کہا کہ یہ میرا سر، یعنی آپ نے جو اس کی سازش تھی ناکام کر دیا، اس کی طرف پاؤں کر دیے، سر نہیں کیا۔ اس پر اس نے پوچھا کیوں ایسا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، کسی دنیا دار کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو گویا نماز اگر انسان کے اندر اثر کر جائے، نماز اگر قائم کر لے، تو پھر یہ سر دنیا دار کے سامنے نہیں جھکتا، صرف خدا کے سامنے جھکتا ہے۔ اور نماز میں انسان کو یہ 5 ٹائم کتنی مرتبہ یہ سبق ملتا ہے کہ اے بندے، تمہارا یہ سر جھکنے کے لیے صرف خدا کے لیے ہے، خدا کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کے دیگر فوائد میں سے اب سمجھنے کے لیے، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اگر اللہ کو راضی کرتے ہیں، اپنی آخرت کا سامان کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے ہمیں یہاں دنیا کے فوائد سے بھی محروم نہیں کیا۔ نماز کے صحت پر بے شمار فوائد ہیں، بے شمار اثرات ہیں۔ ڈاکٹر عادل شلبی وہ بیان کرتے ہیں کہ میڈیکلی ہم نے تحقیق کی، اور اس تحقیق کے دوران آپ سب کو معلوم ہے کہ میڈیکلی سائنسی اعتبار سے انسانی دماغ سے کچھ الیکٹرک ریز نکلتی ہیں جن کا نکلنا ضروری ہے، اور وہ نکلتی رہتی ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ ریسرچ کی کہ جو شخص سجدہ کر رہا ہے اس کا جائزہ لے کر اس کا ایکس رے لیا، اور جو شخص سجدہ نہیں کرتا اس کا بھی ایکس رے لیا۔ تو جب ہم نے دونوں کا جائزہ لیا، جو سجدہ کرنے والا تھا اس کے سر سے، جو دماغ سے، جو ذہن سے ریزز نکل رہی تھی وہ آسانی سے نکل رہی تھی، اچھے طریقے سے نکل رہی تھی، اور جو شخص سجدہ نہیں کر رہا تھا وہ اس طرح نہیں تھا۔ پھر جائزہ لیا کہ جو سجدہ کرنے والا ہے اس انداز میں دوسرے کے مقابلے میں اس کی صحت اچھی ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آ کر خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور نماز عاجزی اور انکساری سے ادا کی جائے، خشوع و خضوع سے ادا کی جائے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہی ڈاکٹر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کا بھی جائزہ لیا، اس چیز کو بھی دیکھا کہ ایک شخص اگر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کر رہا ہے، اور ایک شخص جسٹ آتا ہے فارمیلٹی پوری کرتا ہے، تو دونوں کا ہم نے جائزہ لیا۔ تو دونوں کا جائزہ لینے کے بعد جب ریسرچ کی تو تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور دوسرا جو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتا، تو اس کے مقابلے میں خشوع و خضوع سے ادا کرنے والا شخص قلبی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے زیادہ پرسکون اور مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن جو خشوع و خضوع سے ادا نہیں کرتا وہ اضطراب میں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہ بات ختم کر دی، یہاں سے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب انسان نماز پڑھنے آتا ہے تو اس سے انسان کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ لیکن آپ نوٹ کریں، ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ نماز پڑھنے سے اگر ہمارے دل پر بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، قلبی سکون ملا ہے اور دل کو چین ملا ہے، تو سمجھ لیں کہ ہماری نماز خشوع و خضوع سے ادا ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خشوع و خضوع سے نہیں کرتا، اس کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس کے پاس پہلے ہی بوجھ تھے، پہلے ہی گناہ تھے، ان کو بخشوانے کے لیے آیا، اور اس نے بوجھل دل سے، سستی کے ساتھ، عدم خشوع سے نماز ادا کر کے گناہ میں اضافہ کر لیا۔ چونکہ یہ وہ نماز ہے
جو سستی سے ادا کی جائے، جو اس بندے کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اس لیے اس کے جسم پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور سائنسدان اور ڈاکٹر ہیں جو کہ نوبل انعام یافتہ ہیں، ان کا نام ہے الیکس کارلل۔ انہوں نے بے شمار ریسرچ کی ہے، میں صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں 1-2 منٹ میں۔ انہوں نے، وہ مسلمان نہیں ہیں، یہ ڈاکٹر مسلمان نہیں ہیں، لیکن بحیثیت ڈاکٹر انہوں نے ہماری اس عبادت جتنی بھی ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے تکبیر تحریمہ سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری ریسرچ کی ہے۔ اب وہ بہت ڈیٹیل ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز مکمل ارکان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جو اس کی حرکات و سکنات ہیں، یعنی نماز کے اندر انسان قیام کرتا ہے، اس کے بعد رکوع کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر جلسہ میں بیٹھتا ہے، اس کے بعد پھر سجدہ کرتا ہے، پھر تشہد میں بیٹھتا ہے، اس طرح کی جتنی بھی اس کی حرکات و سکنات ہیں، یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اس میں سے چند ایک چیزیں یہ ہیں، انہوں نے آگے بیان کیا ہے کہ جو شخص اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، خشوع کے ساتھ، اس کو برین ہیمریج نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر جو چیز بیماریاں آتی ہیں انسان کو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ لا علمی کی وجہ سے، خوراک کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا جو دوران خون ہے، جو خون کی گردش ہے، یہ اچھی طرح ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اس کے دل کے اندر یہ خون جب گردش کرتا ہے تو اس کے پورے جسم میں اچھے طریقے سے گردش کرتا ہے، اس کے لیے صحت کے حساب سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے ہی بیان کیا ہے کہ جو شخص 5 ٹائم اطمینان سے، سکون سے نماز ادا کرتا ہے، اس کو کینسر جیسی بیماری بھی لاحق نہیں ہوتی۔ اس طرح اور جتنی بھی دماغی بیماریاں ہیں، قلبی بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں ہیں، ان کے نزدیک یہ نماز ان تمام بیماریوں کا علاج ہے، بشرطے کہ آخری بات، اگر ہم نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں، آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اس کو تعدیل ارکان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں گے تو اس نماز کے ہمیں روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ، ایمانی فوائد کے ساتھ ساتھ، اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ جسمانی اور دنیاوی فوائد بھی میسر آئیں گے۔ تو دوستو بزرگوں، نماز کو فقط یہ مت سمجھ کے ادا کیا کریں کہ یہ اللہ کا فریضہ ہے، یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو دنیاوی فوائد بھی دے گا، آپ کے گناہوں کو ختم فرما دے گا اور آپ کو صحت بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا اچھے طریقے سے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ پر میں نے ایک گزارش کی تھی کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے اندر جو مساجد ہیں، ان میں ہم ہر نماز کے ٹائم کچھ نہ کچھ لوگوں کو سکھاتے ہیں، اور اسی میں سے غوث اعظم مسجد ہے، اس میں ہر نماز میں آنے والا شخص کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتا ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کی نمازوں میں کیا سکھاتے ہیں؟ لہذا میں عرض کر دوں کہ کیا ہوتا ہے، ہمارا معمول یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد، فرائض پڑھنے کے بعد، ہم قرآن کریم کا ایک صفحہ پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم تقریباً 7ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر ظہر میں ایک مختصر حدیث جو کہ 20-30 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتی، حدیث پاک، اس کا ترجمہ، اور اسی طرح عصر میں بھی مختصر سی حدیث پاک، اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں۔ مغرب میں فقہی مسائل اگر جو دوست آپ نے پوچھے ہوتے ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان میں سے ہم صرف ایک مسئلہ، فقہی مسئلہ، شرعی مسئلہ مغرب میں بیان کرتے ہیں۔ نماز عشاء میں بخاری شریف کی اہمیت
ہر ایک کو معلوم ہے، تو ہم نے نماز عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد بخاری شریف شروع کی ہوئی ہے، ہم اس کی ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اس سے قبل الحمدللہ منہاج السوی یہ ہم کتنی بار پہلے ان نمازوں میں پڑھ پڑھ کے ختم کر چکے ہیں۔ لہٰذا جو میں نے بات کی تھی کہ مسجد غوث اعظم میں نماز پڑھنے والا ہر شخص جس نماز میں بھی آئے گا وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائے گا، تو اللہ تعالی ہمیں آقا کریم کے فرمان کے مطابق بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے تم لوگوں کو پہنچاؤ خواہ تمہیں ایک آیت کریمہ کا پیغام بھی آتا ہو۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آتا ہے کوئی بھی محروم نہ جائے، کیا پتہ کس لفظ میں، کس کلمے میں، کس جملے میں کسی کی ہدایت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کی باقاعدگی سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔